بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آج سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے ہمارے اس نماز کے مسائل میں، جس میں ہم انشاءاللہ نماز کے مسائل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہماری محنتوں کو قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں۔ ایسا نہیں کہ آج ہم نے پڑھا کل بھول گئے، آج ہم تھوڑا سا ہم نے محنت کر لی اس کے بعد چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہے۔ آپ تھوڑا 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 کر کے اس کو یاد کیا کریں، اپنے دماغ میں رکھا کریں۔ اس سے ہوگا کیا، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے کیسے کہ جب ہم ریویژن کرتے ہیں، کلاس کے سوال اور جواب حل کرتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں بہت ایزی بیٹھتا ہے، ورنہ پھر ہمارے دماغ میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم آج ایسی ٹیکنالوجی ایسی دنیا میں ہے جہاں پر اکثر لوگ بھولنے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر کیوں بھولتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں وہ ریڈی میڈ ہے۔ پہلے جو ہم غذا کھاتے تھے وہ آپ دیکھیں بایو، یعنی بالکل بنا کوئی دوائی میڈیسین کی تھی، لیکن آج کل جو ہم کھا رہے ہیں، چاہے روٹی سے لے کر گوشت، گوشت سے لے کر دہی، دہی سے لے کر دودھ، دودھ سے لے کر سبزی، سبزی لے کر فروٹس، فروٹ سے لے کر اور بھی اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں ہم، تو سارا کا سارا کیمیکلز میں، کیونکہ لوگ جب زیادہ ہو گئے تو ان کو سبزی اور یہ چیزیں زیادہ چاہیے، تو اب زیادہ چاہیے تو جلدی جلدی اگانا ہے، تو یہ میں کیمیکلز کے ذریعے چکن جس طرح بڑا بڑا ہوتا ہے، تو یہ جب غذا کھا رہے ہیں جس سے ہماری یہ ویکنس ہے، یادداشت، وہ کمزور ہوتی رہتی ہے، یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اچھا، نماز کے مسائل کا جو کلاس 28 ہے، اس کا شروع کرنے سے پہلے 27 جو پچھلی کلاس کا کوئز حل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ یہ دعا پڑھنے سے کیا لکھا جاتا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے پہل کر رہے تھے کہ کون اس دعا کا اجر سب سے پہلے لکھے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اس میں، سوچے وہ اتنا پہل کر رہے تو کتنا بڑا اجر ہوگا اس میں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھے یا گھٹنے، تو جس طرح سے بھی آپ کو آسانی ہو، اگر ہاتھ ٹیکنا ہے تو ہاتھ ٹیکیں، گھٹنے ٹیکنے تو گھٹنے ٹیکیں، آپ کے لیے جس طرح آسانی ہے وہ دیکھ لیں۔ تیسرا سوال تھا کہ کون سے 7 اعضاء پر سجدہ ہم کرتے ہیں، تو آپ سب کو پتا ہوگا، آپ نے لکھا بھی ہے صحیح ماشاءاللہ، تو ایک دو کا تو سمجھ میں آیا نہیں، باقی کا تو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ یعنی فیس، آنکھ، ناک، منہ، پورا ایک ہی حصہ، ایک ہی ہڈی ہے، اور 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، یہ ٹوٹل 7 ہڈیاں ہیں۔ 7 ہڈیوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ سجدے میں فنگر کیسی ہو، یعنی سجدے میں فنگر کا رخ کیسے ہو، سجدے کے درمیان ہماری فنگرز ملی ہوئی ہو، اور سجدے میں رخ ہمارا کہاں پر ہو، قبلے کی طرف، ٹھیک ہے، اور جو بازو ہے ہمارے وہ اٹھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ 5ویں سوال میں آ رہا ہے، جس طرح سجدے میں زمین پر ہاتھ بچھانا کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی طرح ہاتھ بچھا کر نہ بیٹھو، یعنی اپنی جو کمر ہے، کمر سے ہاتھ کو دور رکھو۔ حتیٰ کہ ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو جو بغل کے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آ رہے، تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ ہاتھوں کو کتنی دور رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرنا ہے، دونوں ہاتھ آپ کے شولڈر کے نیچے کی طرف یا کان کے جس طرح سے بھی ہو، لیکن کھلے ہونے چاہیے، یعنی ہاتھ بالکل ملے ہوئے نہ ہو آپ کے، ٹھیک ہے۔ اور کمر، پیٹ اور رانوں کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کمر اور پیٹ اور رانوں کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے۔ وہ حدیث ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے سے ایک بکری کا بچہ آسانی سے گزر سکتا، اتنی جگہ تھی۔ اچھا، چھٹا سوال یہ تھا کہ سجدے میں پاؤں کے لگ، یعنی پاؤں، فنگر کا رخ اور سجدے میں قدم کیسے ہو، تو یہ دیکھیں، آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا تھا، شاید آڈیو میں بھی آپ کو
پکچرز کے ذریعے کہ سجدے میں پاؤں کی حالت ایک دوسرے سے پاؤں جڑے ہو، فنگر قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، قدم سے قدم ملے ہو. یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ تھا. سجدوں کے درمیان کی دعا آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سنایا بھی تھا. تو رب اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی وجبرنی وحدنی، اور بھی دعائیں جس طرح آپ کو جو یاد ہے. اس میں کم دعائیں ہیں، اس میں وہ زیادہ نہیں ہے دعائیں، ٹھیک ہے. ان کے الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں تھوڑے کوئی حدیث میں. تو یہ تھے ہمارا پچھلی کلاس کے جو سوال اور جواب. اور جن کے بھائی بہنوں کے سوال کے جواب جنہوں نے نہیں دیے یا پھر شرماتے ہیں کوئی وجہ سے، تو یہ کوئی پاس فیل کا معاملہ نہیں ہے. یہ کوئی پاس اور فیل کا معاملہ نہیں، یہ ہے آپ کا علم، آپ نے کتنا سیکھا یہ ضروری ہے. آپ نے علم کتنا سیکھا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے گا. یعنی دیکھے کہ جو نماز میں اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے گا. اتنی قیمتی نماز چھوڑ کر نمازی کیا کرتا ہے؟ کارپیٹ میں لوگوں کے جیب ٹٹولتا ہے، لوگوں کے پاؤں دیکھتا ہے، چھت پر نظریں گھومتی رہتی ہیں. نماز میں یعنی وہ مسجد میں نماز کے لیے آیا تھا، وہ لیکن سیر کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ سیر کر رہا تھا. مسجد میں گھومنے پھرنے کا جس طرح کوئی اجر نہیں ہوتا، ایسے ہی نماز میں اس کا ایسی نمازی کو ایسی نماز کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نماز قبول نہیں کرے گا. یہ شیطان کی چال ہے، اور ہم شیطان کی جال میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں. جب ہم سنتیں، فرض، واجبات یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی تو آسانی سے شیطان کی جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کی چال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. عبادت سے پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہو جائے تو پھر عبادت سے غافل، پھر شیطان کے وسوسے، شیطان کے وسوسوں کا حملہ. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کا چور سب سے بڑا چور ہے. سب سے بدترین چور کون ہے؟ نماز کا چور ہے، جو نماز رکوع میں سجدوں میں جلدی جلدی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے. نہ اس کا سجدہ صحیح، نہ اس کا رکوع صحیح، تو پھر اس کی نماز ہی نہیں. اور جس طرح ہم نے پچھلی بار بتایا تھا کہ رکوع میں پیٹھ بالکل سیدھی، رکوع میں پیٹھ بالکل سیدھی، سر پیٹھ کے برابر ہو. آپ کو بتایا تھا جیسے آپ کسی سے چیک کروا لیں کہ آپ کا رکوع کرنے کا طریقے میں کیا آپ کی کمر سیدھی ہے، ٹھیک ہے. رکوع کرتے وقت آپ کی کمر سیدھی ہے تو وہ دیکھ لے. آپ بتائے کسی کو، ہم نے ویڈیو پکچرز میں بتایا تھا آپ کو، انشاءاللہ اس میں بھی اپلوڈ کر کے بتائیں گے کہ جب رکوع کرتے وقت آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو، بالکل سیدھی، ٹھیک ہے. اور جب رکوع ہو جائے، رکوع کے بعد آپ کو آرام سے ٹھیک ہے، رکوع جب ہو جائے آپ کا، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر آرام سے، جس میں آپ کو ہم نے بتایا تھا خوما، ٹھیک ہے. خوما جس اردو میں ہم کیا اردو زبان میں کہتے ہیں خوما، عربی میں کہتے ہیں خیام، ٹھیک ہے. عربی میں کہتے ہیں خیام، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو ہم نے دعا بھی بتائی تھی کہ دعا بھی آپ کو کرنا ہے. تو رکوع بھی آرام سے کرنے کے بعد رکوع میں آرام سے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے. رکوع میں آرام سے کھڑے ہونا ہے آپ کو، اور سمی اللہ لمن حمیدہ جو کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یہ والا کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. جس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ خیام، اور اردو میں کہتے ہیں قوما، عربی میں کہتے ہیں خیام، ٹھیک ہے. تو سجدہ بھی آپ کو اطمینان سے کرنا ہے، اور سجدے کے اور رکوع کے بیچ میں قرآن کی کوئی آیتیں نہیں پڑھنی. جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے، لیکن آپ کوئی بھی دعائیں، یہ دعاؤں کی نیت سے آپ دعا کر سکتے ہیں، چاہے قرآن میں احادیث میں ہو، وہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. آج ایک نیا مسئلہ پوائنٹ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کلاس نمبر 28 کا آغاز بھی کرتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ. ریویژن ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یاد ہو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا. نیا مسئلے میں دیکھتے ہیں. جب ہم یہ سارا سب کچھ ہو گیا، ہم نے رکوع کے مسائل پڑھ لیے، سجدے کے مسائل پڑھ لیے، سمی اللہ لمن حمیدہ کر لیا. تو اب جب ہم پہلی رکعت ہماری اگر پوری ہو گئی تو پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جلسہ استراحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جلسہ استراحت، یہ انشاءاللہ اس کو میں بتاتے ہیں. جلسہ استراحت، اس کے بارے میں تفصیل میں پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. جو سنت ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تاخراتوں میں نماز پڑھتے ہیں تو پہلی اور تیسری رکعت میں یعنی دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سیدھا بیٹھتے، پھر قیام کے لیے پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، میں نے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو جلسہ استراحت کس کو کہتے ہیں پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جلسہ استراحت یہ سنت ہے، پڑھتے پڑھتے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ کب کرتے ہیں؟ پہلی رکعت کا ہم رکوع بھی کر لیں، سجدہ بھی کر لیں، پھر جب دوسرا سجدہ ختم ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور جب یعنی پہلی رکعت کا رکوع ختم ہو گیا، دو سجدے ختم ہو گئے، جب دوسری رکعت کے لیے ہم اٹھتے ہیں یعنی دو سجدوں کے بعد جب اٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ یہاں پر آپ کو بیٹھنا ہے، یہاں پر کہاں پر بیٹھنا ہے وہ پہلے بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جلسہ استراحت پہلی رکعت جب ختم ہو جاتی ہے یعنی دو سجدے مکمل ہو جاتے ہیں، تو آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے دو سجدوں کے بعد بیٹھے، آرام سے بیٹھیں، اس کے بعد پھر اٹھیں، اٹھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھے دوسری رکعت کا۔ یہ دوسری رکعت میں ٹھہرنے کے وقت پہلے بیٹھنا اس سے، اور تیسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی تیسری رکعت میں جب ہم تیسری رکعت مکمل کر لیں گے یعنی دو سجدے پورے کر لیں گے، چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے ہمیں ہلکا سا بیٹھنا ہے۔ میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، جلسہ استراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت مکمل کرتے، دو سجدے ختم ہوتے، اس کے بعد بیٹھنے کے بعد آرام سے پھر اٹھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھتے دوسری رکعت کا۔ اسی طرح سے جب تیسری رکعت ختم ہو جاتی یعنی تیسری رکعت کے دو سجدے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دو سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کر چوتھی رکعت کا قیام کرتے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہ سمجھ میں آئے تو آڈیو کو دوبارہ یا پھر ہم سے میسج کرے گروپ کے ایڈمن کو، وہ انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہاں پر آپ کو میں بتا دوں، پہلا اور دوسرا تشہد یعنی فجر میں ایک ہوتا ہے، ظہر میں دو، عصر میں دو، مغرب میں دو، عشاء میں دو، یعنی فجر کو چھوڑ کر ہر جگہ تشہد ڈبل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا طریقہ، دوسرا طریقہ، تو آپ یہاں پر دیکھیں پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، رائٹ پاؤں کو ہمیں کھڑا رکھنا ہے اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے، جبکہ دوسرا تشہد کب آتا ہے؟ ظہر یا پھر عصر، مغرب، عشاء، یا آخری تشہد، دوسرے تشہد یعنی آخری تشہد میں دائیں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کے دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر کولے پر بیٹھنا سنت ہے، اس سے تورک کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا ہوں پکچر کے ذریعے کہ کیسا یہ تشہد پہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ بہت آسان ہے، لیکن بیٹھنا آسان ہے، لیکن جب بیٹھتے ہیں تو زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے بہت، یعنی مجھے بھی بہت پریکٹس کرنی پڑی سٹارٹنگ میں۔ تو یہ دیکھیں، پہلا جو رائٹ سائڈ میں ہے یہ ہے پہلا تشہد، ٹھیک ہے، پہلا تشہد۔ تو جس طرح آپ کو سمجھ، جو آخری تشہد ہوتا ہے یہ آپ کو لیفٹ والی جو پکچر ہے نا، یعنی پاؤں کو دوسرے پاؤں سے اندر سے نکال کر کولے پہ بیٹھنا ہے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تورک۔ تو آپ کو اگر آسانی ہے یہ بیٹھنے والا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر رائٹ والا چوز کریں، آپ کے لیے دونوں بھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے میں آپ رائٹ سائڈ والے میں بیٹھتے ہیں پہلے تشہد میں، دوسرے آخری والے تشہد میں جو لیفٹ سائڈ ہے ویسا بیٹھتے ہیں۔ تو آپ کو جیسا آسان ہے وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی بیٹھنا ہے۔ عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے، لیکن کچھ صحابیہ ماشاءاللہ وہ ایسے ہی بیٹھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتے تھے، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتا، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈل ہیرو ہے، تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ یعنی جب کوئی مجلس لگتی صحابہ کی تو صحابہ چٹ چیٹ نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت ایک دوسرے کو سناتے، حدیثیں بیان کرتے ہیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ چیزیں بات کرتے ہیں۔ ہماری محفلیں میں بھی ایسی ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کیا کرتے دیکھیں، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دائیں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے، یعنی جو رائٹ سائڈ کا طریقہ،
جبکہ آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں بائیں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر اور دایاں پاؤں کھڑا کر کر کولے پر بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بیٹھ کے دوسری طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو جو آسان ہے، یعنی آپ کو اگر جیسا بیٹھنا ہے، رائٹ سائڈ والا بیٹھے یا لیفٹ سائڈ والا بیٹھے، دونوں بھی آپ سے ثابت ہے، لیکن لیفٹ والا جو ہے وہ پریکٹس کریں، کبھی کبھی آپ لوگ بیٹھ جایا کریں۔ یہ تھوڑا ٹف ٹائٹ ہے، لیکن اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں تو سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، کبھی کبھار آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، سنت پہ عمل ہو جائے گا، اجر بھی ملے گا، پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو اگر جس کا کمر کا درد ہے وہ نہ بیٹھے، اس سے اور کمر کا درد زیادہ ہو جائے گا، یعنی جو ہمارے رگ ہے، وینس پوری ایک طرف کھینچے جاتی ہے اور اس سے کمر کا درد اور زیادہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اگر ایک بار کرنا چاہتے تو کرے پریکٹس، لیکن زیادہ نہ کرے اس کو جس کے کمر کا درد ہے، ورنہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ بالکل آسان ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں پہلے تشہد کی دعا۔ ٹھیک ہے، پہلے تشہد کی دعا آپ سب کو پتا ہوگی، پھر بھی میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ کون بیان کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں جب عبداللہ نام آتا ہے تو عبداللہ بن مسعود کا ہی نام آتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اپنی خبر میں اجر کما رہے ہیں، یعنی کتنی ایسی حدیثیں انہوں نے ہم تک پہنچائی، وہ تو اپنی خبر میں آرام کر رہے ہیں، لیکن اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا اضافہ کرتے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ، ہم جیسے لوگ بار بار ان کا نام پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے کہ ہم ان کا نام یہاں پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجے بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلے تشہد کی دعا کیا تھی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کر، تو آپ کو یہ سب کو یاد بھی کرنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہاں گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ بھی میں بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں، ہم پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اور پھر کہو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا تشہد ہے، جس کو ہم تشہد بھی کہتے ہیں یا پھر التحیات بھی کہتے ہیں اردو زبان میں، جس طرح سے بھی ہے، تو یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ پھر آدمی اپنے لیے اللہ سے جو دعائیں کرنا چاہے وہ کر لے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہے وہ کر لے اس کے بعد، تو یعنی نماز پوری کی پوری دعا ہے، تو یہ ہماری پوری کی پوری دعا کا ہمیں اس کا جو دعا ہے وہ بھی یاد ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی۔ اور ایک حدیث ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1279، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد ایسا سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی صورتیں ہمیں سکھاتے، یعنی تشہد میں سلام آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام آپ کو یعنی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر سلام کس طرح سے بھیجتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے، یعنی ہم جس طرح سلام کرتے ہیں اللہ سلام نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بات چیت کرتا ہے۔ اچھا، تو جب تشہد میں ہم سلام کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، تو آپ کو کیسا پتہ چلے گا؟ یعنی ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیسے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جب سلام کہتے ہیں تو سلام بھیجتے ہیں تو کیسا جاتا ہے؟ تو اس کا انشاءاللہ پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، پھر بھی ابھی بتاتے ہیں کہ سنن النسائی حدیث نمبر 1283، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں، اور آپ ہمیں کیسا پتہ چلے گا، یعنی ہم کیسے آپ کو سلام بھیجیں، کیسا آگے کا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوٹ کریں،
ٹھیک ہے، آپ لوگ غور سے سنیں، کوئی اگر آگے پیچھے یا سائڈ میں لیفٹ میں ہے تو غور سے سنیں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس میں لوگوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں، کس طرح سے معاملات ہوتا ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ مجھ پر سلام بھیجتے ہو یعنی درود پڑھتے ہو، تو اللہ کے کچھ مقررہ فرشتے یعنی ان کا ایک ہی کام ہے کہ جو بندہ سلام بھیجتا ہے، جو درود ابراہیم کا سلام بھیجتا ہے، وہ سلام لے کر آتے ہیں، میری خبر میں مجھے پہنچاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی پل کے لیے میری روح کو میرے جسم میں ڈالتا ہے، اور میں تم لوگوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، وہ فرشتے لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں پہنچاتے ہیں، اور اسی لمحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم میں ڈالتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیسا دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ تو اب یہاں پر لوگ اپنی اپنی طرف سے وہ سب چیز ڈال دیتے ہیں، وہ کیسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ اللہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آگے نہیں بتایا۔ تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانا مسنون ہے۔ تشہد میں انگلی اٹھانا مسنون ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کریں، ہم یہاں پر حدیثیں پڑھیں، کوئی سنت چیز آپ کے سامنے آ گئی تو آپ کو اس کا عمل کرنا ہے، اگر نہیں کرتے آپ تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ سنت کا انکار کرتے ہیں تو ہم بڑے مجرم ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت جب پتہ چل جائے، اگر آپ کو نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں، انکار کرنے والا گناہ گار ہے۔ تو اب اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم وہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کریں گے، جس سے رکنے کے لیے وہ رک جائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، تشہد کی انگلی اٹھانا مسنون ہے۔ کیسا مسنون ہے؟ انشاءاللہ وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، کہ سب سے پہلے آپ کو ایک پکچر کے ذریعے بتاتا ہوں کہ تشہد کی انگلی میں اٹھانا یا اس کو حرکت دینا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیثیں بھی موجود ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ نیز یہ کہ تشہد میں دائیں ہاتھ پر کے گھٹنے کے قریب ہو، اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے کے قریب ہو۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحیات میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر یعنی رائٹ ہاتھ رائٹ لیگ پر، اور لیفٹ ہاتھ لیفٹ لیگ پر رکھتے، اور اپنے انگوٹھی کی جو اپنے درمیان والی انگلی ہے، یعنی دو ہم کون سی انگلی کہتے ہیں؟ شہادت والی، اس کو انگلی سے رکھ کر حلقہ بناتے، جو شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، یعنی انگلی کا اشارہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 579، حدیث نمبر 580، سنن نسائی حدیث نمبر 890، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا رائٹ ہینڈ رائٹ پر رکھتے، لیفٹ ہینڈ لیفٹ پر رکھتے، اور اپنی انگلیوں سے 53 کا گرہ بناتے۔ 53 کس کو کہتے ہیں؟ 53، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا کس طرح سے یہ گرہ بناتے ہیں، اور کس طرح سے یہ ہمیں سرکل بنتا ہے، گرہ یعنی سرکل بنتا ہے، اور انگلی کا اشارہ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے، دو سجدے ختم کرتے، فجر میں ہو یا پھر عصر ہو یا کوئی بھی نماز ہو، نفل ہو یا پھر سنتیں ہو یا فرض ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنی فنگر سے اشارہ کرتے، نگاہ انگلیوں کی طرف ہوتی، ٹھیک ہے، نگاہ انگلیوں کی طرف ہوتی، اور انگلیوں کو اپنے تشہد کی انگلی حرکت دیتے۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تو جب انگلی تم حرکت دیتے ہو، شیطان کو اتنی زور سے مار پڑتی ہے کہ جو لوہے کے راڈ سے زیادہ مار پڑتی ہے شیطان کو، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ والے شیطان کو پڑتی ہے یا پھر کوئی دوسرے شیطان کو پڑتی ہے یا پھر کوئی تیسرے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا، ہم عمل کریں گے، ہمارے لیے زیادہ اس میں ہمیں حجت مل گئی، ہم کر لیں گے۔ اگر نہیں کرنا ہے کسی کو کوئی مسئلہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں اور پیچیدگی نکالنا، کیوں کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، کیوں ہوگا، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سنت عمل ہے، ہمیں حدیث موجود ہے تو ہم عمل کریں گے، ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمیں حدیث مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عمل کرتے، ہم کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں بتا دیا، ہم کریں گے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ پہلے تشہد کے بعد، تو یہ آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تشہد کا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں، دوسری رکعت یا چوتھی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بار بیٹھتے اپنی انگلی کو اوپر رکھتے، یا تو اٹھا کر رکھتے، کھڑی رکھتے جس طرح آپ کو پکچر میں ہے ایسے رکھے، یا پھر حرکت دیتے، تو آپ کو جس طرح سے بھی رکھنا ہے یہ رکھیں۔ کچھ لوگ تشہد میں اوپر اٹھاتے ہیں، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھاتے ہیں، پھر نیچے گراتے ہیں،
پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اٹھاتے ہیں، پھر نیچے گراتے ہیں۔ یہ اوپر اٹھانا، یہ گرانا نہ کوئی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ انگلی اٹھانا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر نیچے گرانا، یہ بالکل حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کی ہے، تو یہ ہمیں الحمدللہ اور بھی حدیثیں موجود ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کتنا آپ کو بتانے کے لیے، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ اسلام 360 ایپ ہے، اس میں آپ یہ جا کے تحقیق کرا کریں، کہ آپ کو بتایا کہ ہم کوئی چیز پڑھیں، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ پہلے تشہد کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، یعنی تھوڑا سا بیٹھنا ہے، سوری، پہلے تشہد کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو رفع الیدین کا یہاں پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، 4 جگہ رفع الیدین کرنا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ 4 جگہ رفع الیدین کرنا ہے۔ سب سے پہلے تکبیر اولی اللہ اکبر، دوسرا کہاں پر؟ رکوع میں جانے سے پہلے، پھر رکوع کے اٹھنے کے بعد، اور یہاں پر تیسری رکعت میں جب ہم تشہد ختم کر کے اٹھتے ہیں دوسری رکعت کا، یہاں پر رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تیسری یا چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری رکعت میں اگر اکثر سوال آتا ہے کہ تیسری رکعت میں ہم کیا پڑھیں، چوتھی رکعت میں کیا پڑھیں، تو بھی یہاں پر دیکھیں آسان حل ہے، ٹھیک ہے، آسان حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہم وہ کر لیں گے، ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور اگر کبھی اس سے مزید تلاوت کر لے تو بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں صفت کا بیان کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے، چاہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہو یا پھر الگ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی اگر آپ پہلے کرنا بھی چاہتے تو کر لے، نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ دوسرے تشہد میں اتحیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ، کہ تشہد کے بارے میں، تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں کہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک شخص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھا تھا، تشہد میں بیٹھا، اس نے تشہد میں بیٹھتے کہ اس نے کیا کیا کہ اتحیات پڑھا اور بغیر درود پڑھے دعا مانگنی شروع کر دی، اور آپ پھر یعنی کیا کیا اس نے، سب سے پہلے نماز ختم کرنے کے قریب تشہد میں بیٹھا تھا، اتحیات پڑھا، درود ابراہیم نہیں پڑھا، اور نہیں پڑھ کے کیا کیا، اپنی دعائیں مانگنے لگا، یعنی نماز پوری دعائیں، تشہد میں آپ دعائیں جتنی دعائیں کر سکتے کرے، کوئی بات نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا، اور کسی اور کو بھی، دوسرے شخص کو بھی اپنے پاس بلایا، یعنی بلا کر اس کو مطابق اس کو بلایا، اور اس کو بلا کر کہا، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کو بتایا نا کہ تم نے غلطی کی، اس کو دیکھیں غلطی اس کو یاد دلوا رہے ہیں، دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ جس نے غلطی کی اس کو نہیں بتا رہے۔ جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد ثنا بیان کرے، اس سے آغاز کرے، پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے وہ دعائیں مانگے، یعنی جو چاہے وہ دعائیں مانگے، آپ کے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کو دعائیں مانگنی ہے تو وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا میں کہ کون سی دعاؤں کا کس طرح سے وہ انشاءاللہ، تو آپ وہ دعاؤں کا آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ہم ترتیب سے چل رہے ہیں کہ تمام چھوٹی بڑی خاص عام ضروری سنت فرض واجب یہ ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں کہ کون سا واجب ہے کون سا فرض ہے، کوئی چھوٹ جائے تو نماز دوہرانا، سجدہ سہو کرنا، یہ سارا سب کچھ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ بنا درود کے کوئی دعائی قبول نہیں، تو پھر وہ دعا کہاں سے چلی جائے گی؟ یعنی نماز میں درود پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تشہد میں درود پڑھیں گے تو بھی جائز ہے، یا پھر دوسرے میں، یا پھر آپ دیکھ لیں، یعنی پہلے تشہد کے بعد اگر درود پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لے، لیکن آخری جو رکعت ہے، آخری والی رکعت میں واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو شخص، وہ آدمی جو درود نہیں پڑھا، اس نے نماز اس کی دعا قبول ہونے کا جو ذریعہ ہے یعنی درود ہے۔ تشہد جب درود کے بنا کوئی دعا، جس طرح آپ کو بتایا کہ کوئی بنا درود کے دعا قبول نہیں ہوتی، اسی لیے ضروری ہے کہ اس شخص نے جلدی کی، یعنی دعا نماز کے لیے جلدی کی، جس طرح اس نے جلدی جلدی تشہد میں بیٹھا، تشہد میں بیٹھنے کے بعد کیا کیا، اتحیات پڑھا، درود ابراہیم نہیں پڑھا، اس نے اور دعائیں شروع کر دی۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم درود پڑھیں ہر دعا میں، نماز میں، جس طرح درود ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں
درود کا مسنون طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود ابراہیم، جو درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں، وہ ہمیں پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اور اہل بیت پر، یعنی آپ پر اور اہل بیت پر کس طرح سے درود بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، یا اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا، پھر تعریف اور تمام بزرگی تیرے لیے ہی ہے، یا اللہ محمد اور آل محمد اسی طرح پر محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، تعریف اور بزرگی تیرے لیے ہے، یعنی آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو نیچے والے سب پر، ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کے نیچے والے جتنوں پر برکت فرمائے اس طرح ہم پر بھی برسا۔ اب دیکھیں یہاں وضاحت ایک چیز کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے معنی کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ملائکہ اپنے فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہمارے لیے ضروری ہے، آپ سب کو یہ تشہد، تیات، درود ابراہیم جو ہم درود کہتے ہیں اس کو یاد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھنے کا کتنا بڑا اجر و فائدہ ہے، کتنا اجر سبب ہے، وہ انشاءاللہ میں اگر گنتوں چھوٹا سا وہ کاؤنٹ کر لوں تو انشاءاللہ آپ لوگ کاؤنٹ کریں، اگر جس کو یاد نہیں وہ یاد کر لے کہ جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 70 رحمتیں برساتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نورانی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود، آپ جب ہم درود پڑھتے ہیں آپ کے اوپر پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نوری مخلوق جو فرشتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی بات چیت یعنی اس کے بارے میں اس کا نام لے کر بات کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے جو صبح اور شام 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریں گے۔ پھر اور یہ بھی بتایا تھا ہم نے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ میں نے کتنا حدیث پڑھوں، کتنا حدیث میں کہ کتنا میں درود پڑھوں، کتنی دعا کروں، آپ سے سنے گا اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو، یہ والی بھی حدیث ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے یعنی پڑھتا ہے یا بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے کی تعداد کتنی اربوں خربوں، ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹیل میں کلاس نمبر 11 میں کہ وہ شخص کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ لے کے آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں، ورنہ آج کی کلاس کو ہم ہمارا نماز کا جو مسنون طریقہ ہے اگلی کلاس میں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ درود کے بعد مسنون دعائیں میں سے کوئی بھی ایک جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی مسنون دعاؤں کا مطلب آپ کو جو دعائیں یاد ہے وہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، یہ والی جو دعا ہے نا، یہ حدیث میں آگے پیچھے بھی ہے، یعنی یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ یا پھر غالباً سنن نسائی کی ہے کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعا ہے، یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں لیں گے کہ کتنی اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، یعنی اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا کہ اس میں دجال کے بارے میں بھی آئے گا، فتنے کے بارے میں بھی آئے گا، اور تفصیل سے ڈیٹیلز میں آئے گا کہ ہمیں کس طرح سے 4 چیزوں سے پناہ مانگنی ہے۔ تو آپ لوگ یہ دعائیں یاد کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال، یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور یا فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، ایسا بھی ہے۔ تو آپ کو جو آسان ہے وہ پڑھ لیں، حدیثوں میں الگ الگ الفاظ آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، شارٹ میں بھی ہیں، تو یہ دعائیں آپ یاد کریں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ دجال کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ ہم نے اس اگلی کلاس میں لیں گے،
کہ ضروری ہے کہ ہمیں دجال کے بارے میں بھی جانیں، اور اس کو لے کر اگلی کلاس میں نماز کا جو مصنون طریقہ، اس کو چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، پھر اگلا باب لیتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔